إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ معزز حاضرین جمع، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، موت سے انجام تک اس سلسلے کی آج چھٹی کڑی ہے، اور آج کا عنوان ہے موت سے قبر سے حشر تک۔ قبر سے حشر تک۔ اس سے پہلے آپ نے سلسلہ وار 5 جمعہ خطبہ میں انسان کی موت، پھر موت سے قبر، برزخی زندگی، سلسلہ وار کتاب و سنت کی روشنی میں آپ نے اس سے پہلے 5 مرتبہ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج ہم یہ بات بتانے کی کوشش کریں گے کہ قبر سے حشر تک یعنی میدان محشر تک اس کا یہ مرحلہ کیسا ہوگا۔ حشر، میدان محشر، قیامت کے دن جو میدان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برپا ہوگا، اس کو ہم میدان محشر کہتے ہیں۔ تو لوگ قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ تو اس درمیان کے جو حالات ہیں، کتاب و سنت کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ قیامت برحق ہے، جس کو انصاف کا دن کہا جاتا ہے۔ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، مالک یوم الدین، جس کا مطلب ہے کہ اللہ قیامت کے دن، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ تو یوم الدین سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن۔
اور قرآن کے اندر مختلف نام سے اس دن کو بیان کیا گیا ہے۔ قیامت پر جو ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے، اس وجہ سے کہ ایمان کے بنیادی 6 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، اور کافر اس دن کو نہیں مانتے۔ اسی وجہ سے قرآن پڑھیں تو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعجب کی باتوں کا ذکر کیا اور کہا کہ کافر یہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہمارا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا، کیا دوبارہ ہمیں زندہ ہونا ہے؟ یہ عجیب بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ انکار کرنے والے کافر تھے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں قیامت کے دن پر، کیونکہ قیامت کے دن پر ایمان رکھنا بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اور یوم آخرت کے بارے میں تمام رسولوں نے دعوت دی، تمام رسولوں نے سمجھایا۔ جس طریقے سے توحید تمام رسولوں کی دعوت کا مرکزی عنوان تھا، ٹھیک اسی طریقے سے یوم آخرت پر بھی تمام رسولوں نے دعوت دی اور کہا کہ یوم آخرت، جو آخرت کا دن ہے، جو قیامت کا دن ہے، یہ یقیناً برپا ہو کر رہنے والا ہے۔ لہٰذا تمام نبیوں کی دعوت کا جو مشترکہ پیغام تھا وہ قیامت کے دن کا بھی تھا۔ قیامت قائم ہوگی، لیکن کب ہوگی اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کے اندر کوئی بات کہی نہیں گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کی وضاحت نہیں فرمائی ہے۔ قرآن مقدس آپ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی مشرکین مکہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ کس دن کس وقت قائم ہوگی قیامت، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اور اسی طریقے سے جب حدیث جبریل کے اندر ایک لمبی چوڑی حدیث ہے جس میں جبریل علیہ السلام ایک کے بعد دیگر 5 سوالات کیے تھے انسانی شکل میں آ کر، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اخبرنی عن الساعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، آپ سے مجھے زیادہ علم نہیں ہے، سائل سے مسئول کو زیادہ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ تو قیامت قائم ہوگی اور کب ہوگی اس کا اللہ کو علم ہے، لیکن قیامت قائم ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، اور علماء اسلام نے ان علامتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کا نام ہے علامت کبریٰ اور ایک کا نام ہے علامت صغریٰ۔ علامت صغریٰ چھوٹی چھوٹی علامتیں، جو بہت ساری علامتیں آج ہمارے درمیان رونما ہو چکی ہیں، اور علامت کبریٰ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی علامتیں ہیں، یہ ابھی آئی نہیں ہے، اور جب یہ بڑی بڑی علامتیں آنے لگیں گی تو قیامت بالکل قریب ہوگی۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی، قیامت جو قائم ہوگی کن لوگوں پر قائم ہوگی۔ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 148، اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس زمین میں اللہ اللہ کہا جائے گا۔ آج جو لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس دنیا سے ختم ہو جائے، ان کے لیے یہ پیغام ہے، ان کے لیے یہ میسج ہے، ان کے لیے سندیش ہے کہ جب تک مسلمان اس دنیا میں رہے گا،
جب تک اسلام کا نام لینے والا، رب العالمین کا نام لینے والا ایک بھی باقی رہے گا، یہ دنیا رہنے کے قابل ہے، یہ دنیا رہنے کے لائق ہے۔ اور جس دن اس دنیا سے اللہ کا نام لینے والا ایک بھی باقی نہیں رہے گا، اس دن نہ یہ زمین رہے گی، نہ یہ آسمان رہے گا، نہ یہ چاند رہے گا، نہ ستارے رہیں گے، نہ ہی یہ سورج اپنی جگہ پر برقرار رہے گا، اور نہ ہی یہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہے گا، نہ سمندر اپنی جگہ پر رہے گا، بلکہ زمین یہ رہنے کے قابل نہیں ہوگی، بلکہ یہ زمین درہم برہم ہو جائے گی، سورج ٹوٹ پھوٹ جائے گا، آسمان گر پڑے گا، یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، سمندر سے شعلے نکلنے لگیں گے، الغرض یہ زمین رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب تک اسلام ہے، جب تک اسلام کا ماننے والا اس دنیا میں موجود ہے، یہ دنیا رہنے کے قابل ہے، اور جس دن اس دنیا سے اسلام کے ماننے والا، اللہ کا نام لینے والا ایک بھی نہیں رہے گا، اس دن یہ دنیا بھی نہیں رہے گی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ مسلمان، کچھ ایماندار باقی رہیں گے اس دنیا میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، ایک خوشبو چلے گی، جو خوشبو کستوری سے زیادہ بہتر ہوگی، اور ہر مومن کے ناک میں، جو اس دور میں زندہ رہیں گے، اس مومن کے ناک میں خوشبو آئے گی جس کی وجہ سے اس کی روح نکل جائے گی۔ کوئی بھی مومن باقی نہیں رہے گا۔ جب باقی نہیں رہے گا تو کیسے لوگوں پر قیامت برپا ہوگی اور کس طریقے سے قیامت واقع ہوگی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم 2937، سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، اب اس روئے زمین میں سب سے بدترین لوگ باقی رہیں گے، اور کیسے لوگ رہیں گے؟ يَتَحَارَجُونَ فِيهَا تَحَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةِ، یہ لوگ بدکاری کریں گے، اتنے بدتر لوگ رہیں گے جو زنا کریں گے اسی طریقے سے جس طریقے سے گدھے بدکاری کرتا ہے، کھلم کھلا، پردے کے آڑ میں نہیں، کمرے کے اندر نہیں، روڈ پر، سڑکوں پر، چوراہوں پر، مکانوں میں، کہیں بھی، پوری دنیا کے اندر جب یہ بدکاری گدھے کی طرح ہونے لگے گی، تقوم الساعہ، اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس وقت کیا ہوگی؟ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قبر سے اٹھائے جائیں گے، اس سے پہلے کہ تو یہ حالات ہوں گے، لیکن اس سے پہلے سور میں پھونکا جائے گا۔ سور کو پھونکنے والے کون؟ اسرافیل علیہ السلام، جو اللہ نے انہیں سور دیا ہے، جو انہیں سینگ عطا کیا ہے، وہ آلہ عطا کیا ہے، اور وہ پکڑ کر اپنے سر کو جھکائے ہوئے اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ جس دن اللہ کہے گا اے اسرافیل سور میں پھونکو، اور جیسے ہی سور میں پھونکا جائے گا یہ پوری دنیا کا درہم برہم نظام ختم ہو جائے گا، یعنی پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ قرآن مقدس کے کئی مقامات پر اس کو بیان کیا ہے، کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ سور کم سے کم 2 مرتبہ تو پھونکا جائے گا، اور بعض نے کہا کہ نہیں 3 مرتبہ، 4 کے بھی قائل ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ کم سے کم سور میں 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ قرآن مقدس کی بہت ساری جگہوں میں ہیں، انہی میں سے ایک مقام سورہ زمر آیت نمبر 68 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ سورہ زمر آیت نمبر 68 میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سور میں پھونکا جائے گا، اور جو مخلوق آسمانوں میں ہے، جو مخلوق زمین میں ہے، سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ پہلی مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا
سارے مخلوق بے ہوش میں آ جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر جو اللہ کے عرش کے اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسے لوگ ہوں جو اس طریقے سے بے ہوش نہیں ہوں گے، تو سب سے پہلا جو کام اللہ کے حکم سے ہوگا، اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور میں پھونکیں گے، اور یہ آواز اتنی تیز ہوگی، اتنی تیز ہوگی، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک یہ آواز پہنچے گی۔ کوئی بھی مخلوق نہیں جو اس آواز کو نہ سنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ آیت نمبر 13 تا 17 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پہلی مرتبہ ایک مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، یہ پہاڑوں کو اور زمین کو اٹھا لیا جائے گا۔ وہ سور اتنی تیز ہوگی جس کی وجہ سے یہ زمین بھی اٹھ جائے گی، پہاڑ بھی اٹھ جائے گا۔ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور دونوں کو، زمین کو اور پہاڑ کو آپس میں ٹکرا دیا جائے گا، جس کی وجہ سے زمین اور پہاڑ یہ رزا رزا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، قیامت کا یہ منظر ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور جیسے ہی آپس میں ٹکرائیں گے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اسی دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور فَيَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، یہ آسمان بھورا بھورا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ یہ آسمان بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، کس چیز سے اللہ نے بنایا ہے یہ تو اللہ کو علم ہے، لیکن یہ اتنے مضبوط آسمان بھی اس دن کیا ہو جائے گا؟ بھورا بھورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَاءِ رَبِّهَا، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے یہ جو آسمان کے الگ الگ ٹکڑے ہوں گے ان ٹکڑوں میں فرشتے رہیں گے، ان ٹکڑوں میں فرشتے چلے جائیں گے، اور رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ کتنے؟ آج کے دن رب کے فرشتے کتنے فرشتے ہیں؟ 4 فرشتے اٹھائے رکھے ہیں، لیکن بروز قیامت جس دن آسمان رضا رضا ہو جائے گا، فرشتے الگ الگ ٹکڑے میں چلے جائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب ہونے سے پہلے، یہ تمام کیفیت ہونے سے پہلے ایک زلزلہ آئے گا، ایک بھوچال آئے گا، ایک بھوکمپ آئے گا۔ آج ہم کہیں سنتے ہیں کہ ایک جگہ پر زلزلہ آیا ہے، اللہ اکبر، جب زلزلہ آتا ہے تو وہاں کے بستیاں کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتی ہیں، 10 اور 20 منزلہ بڑی بڑی اور خوبصورت عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، لوگ ارب پتی سے روڈ پر آ جاتے ہیں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ تو ایک علاقے میں زلزلہ آتا ہے جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں مسلمانوں، یہ جو زلزلہ قیامت کا زلزلہ ہوگا یہ کسی علاقے کا نہیں ہوگا، بلکہ پوری زمین تک کا یہ زلزلہ ہوگا۔ قرآن مقدس سورۃ الحج آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا، اللہ رب العالمین نے تمام انسان سے خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعہ، یقیناً قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، بڑی چیز ہے۔ اللہ نے کہہ دیا بڑی چیز ہے۔ آج ہم زلزلہ کا نام سن کر کیا کرتے ہیں؟ ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے، کسی نے ایک افواہ اڑا دی کہ اب ایک زلزلہ آ رہا ہے، ایک زلزلہ آ رہا ہے، کسی نے افواہ اڑا دی، رات میں زلزلہ آنے والا ہے، فجر کے وقت مسجد بھری ہوئی ہے، بے نمازی بھی آ گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ کے شہر کی بات بتا رہا ہوں، بے نمازی بھی آ گئے۔ ایک جھوٹی خبر تھی کہ یہاں تک آ گیا، نظام آباد تک تو موڑ تار تک تو اور قریب آ گیا، اور لوگ جو ہے مسجد، کیا مسجد میں آ کر کے زلزلہ سے بچ جاؤ گے؟ کیا مسجد میں زلزلہ نہیں آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اتنی بڑی خبر دے رہا ہے، کہا کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے یہ شیء عظیم ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 2 میں فرمایا، سورہ حج کی، جس دن یوم ترونہا تذہل کل مرضعہ، جس دن دودھ پلانے والی عورت، دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا وہ بچہ ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، ایسا معلوم ہوگا کہ کوئی شراب پی کر ہے، سب مدہوش نظر آ رہے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، کوئی بھی شرابی نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں قیامت کی منظر کشی کی ہے، اور کہا ہے کہ وہ قیامت کتنا بھیانک ہوگا، وہ زلزلہ کتنا بھیانک ہوگا۔ قیامت آنے سے پہلے اتنا بھیانک زلزلہ ہوگا کہ دودھ پیتے بچے کو ایک ماں بھول جائے گی۔ ماں کبھی اپنے بچے کو دودھ پلانا نہیں بھولتی ہے۔ کیوں؟ رات کی تاریکی میں بھی جب پوری دنیا سناٹے کی آغوش میں سو رہی ہوتی ہے، ماں اٹھ کر کے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ رات چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، لیکن کبھی دودھ پلانا نہیں بھولتی۔ اور جس وقت حمل سے جب کوئی عورت ہوتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، عورتیں جو ہے اس کے حمل ساقط ہو جائے گا، اس کے بچہ کی ولادت ہو جائے گی۔ یہ ایسی کیفیت ہوگی مسلمانوں، یہ ایک ایسا خطرناک زلزلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زلزال کے نام سے ایک سورت ہی نازل کر دیا، جو اما پارا کے اندر بہت سارے لوگوں کو یہ سورت یاد ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اسی زلزلے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پوری طرح سے زمین کو جھنجھوڑ دی جائے گی، ایک علاقے میں زلزلہ نہیں آئے گا، جس طریقے سے ایک پھلدار درخت میں کسی شاخ کو آپ ہلاتے ہیں اور ہلانے کے بعد اس میں کوئی پھل بچتا نہیں ہے، سب گر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح کہا، یہ ہلاوا کسی اور کی طرف سے نہیں، کسی انسان کی طرف سے نہیں، کسی مخلوق کی طرف سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ یہ زلزلہ، یہ ہلاوا، اللہ رب العالمین کہے گا اے زمین تو ہل جا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، پوری زمین ہل جائے گی۔ پوری زمین صرف ہلے گی نہیں، اللہ نے کہا واخرجت الارض اثقالها، زمین اس طریقے سے ہے، زمین نیچے سے اٹھا دے گی، اپنے بوجھ کو زمین اوپر اٹھا دے گی۔ کیا کیا زمین کے نیچے ہے؟ بوجھ کیا ہے؟ انسان مدفون ہے، انسان کی لاشیں ہیں، زمین کے نیچے سونے ہیں، زمین کے نیچے خزانے ہیں، سب کچھ ہے۔ زمین جو ہے اگل دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو نکال پھینکے گی۔ قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا۔ آج مسلمانوں تھوڑی سی زلزلہ کی
خبر سن کر کے اگر کہیں پنکھا بھی ہل جائے ہمیں محسوس ہو جائے ہم فوراً نکل کر کے باہر چلے آتے ہیں، اور لوگوں میں ایک دہشت پیدا ہو جاتی ہے، خوف کا اندیشہ ہو جاتا ہے، اپنی جان کا اتنا ہی وہ انسان اپنی طرف سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، گھر سے نکل جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، وہ جو زلزلہ ہوگا وہ کوئی معمولی زلزلہ نہیں ہوگا، بلکہ پوری زمین کے اندر وہ زلزلہ ہوگا، اتنا خطرناک زلزلہ ہوگا کہ نیچے کی جو زمین کی نیچے جو شخص یا جو بھی چیز مدفون ہے یہ تمام چیزیں اوپر آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ دن کیسا ہوگا، وہ دن جب زلزلہ آئے گا اس دن کیسا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 7412 میں موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یطوی اللہ السماء یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی آسمان کو لپیٹ دے گا، ثم یأخذہن بیدہ الیمنی، پھر پورے آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، سیدھے ہاتھ میں لے لے گا، ثم یقول، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے ظالم بادشاہ، کہاں ہے تکبر کرنے والے لوگ۔ کسی کو 10 سال کی حکومت مل جائے، کسی کو 15 سال کی حکومت مل جائے، کہے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، ان کے پاس طاقت ہے، فوج ہے، سب کچھ موجود ہے، قیامت کے دن پورے آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، دوسری حدیث اسی حدیث کے اندر، کہ ثم یطوی الارض بشمالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زمین کو لپیٹ لے گا، ثم یقول، بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ حالانکہ اللہ کا دونوں ہاتھ کیا ہے، سیدھا ہاتھ ہے، اللہ کے کسی ہاتھ میں کمزوری نہیں ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو دیکھنے میں ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ کا ایک ہاتھ دایاں ہے، دوسرا بایاں ہے، داہنے ہاتھ میں آسمان کو لپیٹ لے گا، بائیں ہاتھ میں زمین کو لپیٹ لے گا۔ ساتوں آسمان کو جس طریقے سے روٹی کو یا کاغذ کو لپیٹ لیا جاتا ہے، کاغذ کے ٹکڑے کو لپیٹ لیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا ہاتھ کتنا بڑا ہے ہم اسے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ رب العالمین کس طریقے سے لپٹے گا، جس طریقے سے روٹی کو ہم لپیٹ لیتے ہیں اسی طریقے سے ایک ہاتھ میں آسمان کو، دوسرے ہاتھ میں زمین کو لپٹے گا اور کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے ظالم حکمراں، کہاں ہے تکبر کرنے والے بادشاہ۔ اللہ رب العالمین کہے گا، پھر اللہ رب العالمین خود کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی حکومت ہے، للہ الواحد القہار، وہ اللہ جو زبردست ہے، جو تنے تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، صرف اسی کی بادشاہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کہے گا، مسلمانوں اگر آپ کو قیامت کے منظر کو دیکھنا ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے منظر کو اگر دیکھنا ہو تو قرآن مقدس کی 3 سورت کی تلاوت کر لیا کرو، سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق۔ یہ 3 ایسی سورتیں ہیں جو تینوں اما پارا کے اندر ہے، اردو کے اندر ترجمہ موجود ہے، تیلگو، ہندی اور انگلش ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 سورتوں میں قیامت کے اس بھیانک منظر کو پیش کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے، اور آنکھوں میں جس طریقے سے انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ خطبہ میں وہ ساری باتیں رکھی جائیں گی۔ یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ قبر سے حشر تک کا جو منظر ہوگا وہ نہایت اہم منظر ہوگا اور نہایت بھیانک منظر ہوگا، کیونکہ قبر ہی سے جو منزل کا آغاز ہوتا ہے وہ بہت ہی بھیانک منظر کا آغاز ہوتا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دن کی زیادہ فکر کریں، اس دن کی زیادہ تیاری کریں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ خطبہ میں مزید اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میدان محشر کی ہولناکی اور خطرناکی سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امن اور سکون میں اللہ رب العالمین ہم سب کو میدان محشر نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، اے اللہ تو نے شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ رب کریم جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔